to drive Islam out of this country forever. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. I think Islam hates us. It's the only religion that acts like the mafia. This politician Islam. There are more than 1.6 billion Muslims in the world. اگر ہم ٹیرورسٹ ہوتے تو آپ میں سے ایک بھی انسان اس وقت زندہ نہ ہوتا. ٹیرورزم از ناٹ اے مونوپلی آف اینی ریلیجن. وی ہیو مسلم ٹیرورسٹ, وی ہیو کرسچن ٹیرورسٹ, وی ہیو جوئش ٹیرورسٹ, وی ہیو ہندو ٹیرورسٹ ایز ویل. ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, اسلاموفوبیا. اچھا, یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ جب میں اسکرپٹنگ کرنے بیٹھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سٹارٹ کہاں سے کروں اور اینڈ کہاں پہ کروں. آئی کین اسپیک فار آورز آن دس ٹاپک. اور اے ویری امپورٹنٹ میسج ٹو آل مائی ویورس کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سو رہے تھے. آپ کو پتہ چلے کہ جب چالیں چلی جا رہی تھیں تو آپ سب اپنے فرض سے غافل تھے. اور اچھے اور انصاف پسند لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چالیں چل نہیں سکتے تو چالیں سمجھنا سیکھیں. چلنی اپنے آپ آ جائیں گے. 1996 میں ایک بک لکھی گئی جس کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشن. نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اس کے آتھر کا نام تھا سیموئل پی ہنٹنگٹن, یا آپ اس کو ہنٹنگٹن بھی بلا سکتے ہیں. جس کا کرکس یہ تھا کہ اسلامک سویلائزیشن یا مسلم سویلائزیشن بائی نیچر از اینٹی ویسٹ. یعنی کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر ڈیموکریسی ہے, لبرٹی ہے, پراسپیرٹی ہے, ویمن رائٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. اور مسلم سویلائزیشن کے اندر یا اسلامک سویلائزیشن کے اندر نہ لبرٹی ہے, نہ ڈیموکریسی ہے, نہ پراسپیرٹی ہے, نہ ویمن رائٹس ہیں. یعنی کہ ہم تو بالکل ہی نلے ہیں. شاعری شعر میں یہی کہنا چاہ رہا ہے. تو یہاں سے ایک بیس ملی اسلاموفوبیا کی, جس پر 9/11 نے جلتی پر چنگاری کا کام کیا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 میں اسلاموفوبیا کو سرچ آیا. اسلاموفوبیا کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو ہنٹنگٹن کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کا میں کاؤنٹر آرگیومنٹ ضرور دینا چاہوں گا کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر ڈیموکریسی ہے, لبرٹی ہے, پراسپیرٹی ہے, ویمن رائٹس ہیں, جبکہ مسلمانوں کے اندر یا اسلامک سویلائزیشن کے اندر یہ چیز بالکل نہیں ہے. تو میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے تمام انسانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مسلمان پڑھے ہیں, اسلام نہیں. اور جہاں تک ویمن رائٹس کی بات ہے, اٹ از نتھنگ مور دین اے پروپیگنڈا. وومین اینڈ مین آر ڈفرینٹ بینگس بوتھ میڈیکلی اینڈ سوشلی, اینڈ ڈفرینٹ تھنگز ہیو ڈفرینٹ رائٹس. دے کین ہیو ایکول رائٹس بٹ دے کین ناٹ انجوائے سیم رائٹس. خیر, اس پر پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے. بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہنٹنگٹن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن از اے رول ماڈل, جبکہ اسلامک سویلائزیشن تو اینٹی ویسٹ ہے. تو اگر آپ ویسٹ کا پاس دیکھیں, یورپ کا پاس دیکھیں, تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہے. پوپ اور شہنشاہ دونوں مل کر ایک عام انسان کا استحصال کرتے تھے. وہاں پر ایک عام انسان کی حیثیت صرف اور صرف ایک غلام کی سی تھی. رائٹس کی بات کریں تو اگر آپ کے گھر سے ایک کتاب مل جاتی تو آپ کو پورا گھر جلا دیا جاتا تھا. ایجوکیٹڈ ہونے کی بات کریں تو امیر لوگ تو پیسے دے کر جنت کے ٹکٹ خرید لیتے تھے اور عام انسان بیچارہ ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا تھا. اور اگر ڈیموکریسی کی بات کریں تو پوپ کے نظریات کے خلاف بات کرنے کا جرم اور اس کی سزا آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے. اور ایک بات جو بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کرنی چاہیے کہ دس واز ناٹ دا پارٹ آف دیئر ریلیجن, دس واز دا پارٹ آف دیئر سویلائزیشن, جس کو ریلیجن کے نام پر ایکسپلائٹ کیا گیا. ہنٹنگٹن کے بعد 9/11 نے اسلاموفوبیا کو سرچ دیا اور باقاعدہ پولیٹیشنز, میڈیا پرسنلز اور اسٹیٹ ہولڈرز نے اسلامک ٹیرورزم, پولیٹیکل اسلام اور ریڈیکل اسلام جیسے ورڈز یوز کیے. آل دا ٹیرورسٹ آر مسلمز بٹ آل مسلمز آر ناٹ ٹیرورسٹ, ایسے فریزز یوز کیے گئے. یہ کامن فینومینا ہے کہ اگر آپ اپنی کلاس میں یا اپنے کالج میں اپنے فیلو کا کوئی اوفینسو نام رکھیں تو وہ اتنا فیمس نہیں ہوتا. اس کے برعکس
اگر پرنسپل صاحب یا ٹیچر کلاس کے کسی فیلو کا کوئی اس طرح کا آفینسو نام رکھیں تو وہ بڑی آسانی سے فیمس ہو جاتا ہے، اور وہ فیلو یا وہ اسٹوڈنٹ اپنی پوری کالج لائف اس نام کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو یہی چیز ہوئی ادھر بھی کہ پوری دنیا میں اب سپر پاور امریکہ ہے اور ڈومیننٹ سویلائزیشن ویسٹرن سویلائزیشن ہے، تو یہ تمام اینٹی مسلم فریزز اور ورڈز بڑی آسانی سے پروپیگیٹ ہوئے اور ہر زبان زد عام ہو گئے، اور یہ سب ایک پروپیگنڈا کے تحت کیا گیا۔ جب ان کا میڈیا یہ سب کر رہا تھا تو ہم سو رہے تھے، ہمیں یہ جنگ لڑنا کیا تھی، ہمیں تو یہی نہیں پتہ تھا کہ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لفظ جہاد کو مس انڈرسٹوڈ اور مس پروپیگیٹ کیا گیا۔ تب ہم نے امریکہ اور ویسٹ سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ جس القاعدہ کے خلاف بول رہے ہو اور جس جہاد کو ٹیررزم کا نام دے رہے ہو، یہ سوویت افغان وار میں آپ کو ٹیررزم کیوں نہیں لگا کہ جب آپ نے اسی جہاد کے نام پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو فنڈنگ کی، اور جس القاعدہ کے خلاف بول رہے ہو اسی کو آپ نے کھڑا کیا، اور اسی القاعدہ کے آفس، جی ہاں اسی القاعدہ کے آفسز نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں کیا کر رہے تھے۔ اب دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو کہ اسلاموفوبک ہیں۔ ایک وہ جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے سوسائٹی سے یا اپنے پولیٹیشین سے دیکھ کر یا میڈیا سے دیکھ کر یا چند ایک نان پریکٹسنگ مسلمز کو دیکھ کر یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اسلام از اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی۔ دوسرے وہ لوگ جو پروپیگنڈا مشینز ہیں، جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اسلام کو ڈیفیم کر رہے ہیں، جو کہ ڈالرز کی خاطر اسلاموفوبیا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ دیر آر تھاؤزنڈس آف سچ ایگزامپلس، اینڈ ان دس ویڈیو I will try to answer both types of people, either innocent Islamophobic یا پھر جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ پروپیگنڈا مشینز ہیں۔ پہلے آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو لیک آف نالج کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام از اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی۔ ان لوگوں سے میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز 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 ڈونٹ ریڈ مسلمز، ریڈ قرآن اینڈ آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر بڑے دکھ کے ساتھ میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خود پر غور کریں۔ کسی بھی ایوریج نان مسلم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن یا بخاری شریف اٹھا کر پڑھے۔ اٹ از اے ہیومن نیچر کہ وہ آپ لوگوں کو، آپ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا امیج بنا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آپ کی سیلف کریٹڈ ایکسٹریمزم اور نیرو مائنڈڈنیس ہے، اس کو اسلام کا نام نہ دیں۔ یہ آپ کا نیا ہی کوئی اسلام آیا ہے کہ آپ اپنی ہر سوچ کے لیے، ہر گھٹیا سوچ کے لیے اسلام کی سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا ہی نہیں، آپ کے ملک کا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا نقصان ہوتا ہے۔ اب جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے۔ جہاد کے اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں، اس کے معنی نکالیں، تو اس کا مطلب ہے کوشش کرنے کا، اور اسی کوشش کی بیس پر اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، جیسے جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد، جہاد بن مال، مال کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد بن دعا یعنی کہ دعا کرنا۔ تو انہی ٹائپس کے اندر ایک ٹائپ ہے جسے ہم قتال کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر یا کسی آپریشن کے خلاف لڑنے کو ہم قتال کہتے ہیں، اور جس کو پوری دنیا ٹیررزم سمجھتی ہے۔ اور یہ تو ہر اچھا انسان کرتا ہے کہ آپریشن کے خلاف یا اپنے سیلف ڈیفنس میں لڑنا کوئی ٹیررزم نہیں ہے۔ It is your basic right. Misconception about jihad is not only among the non-Muslims, but also among the Muslims. They think that every war fought by a Muslim against a non-Muslim is jihad, and think it is a holy war. And that is absurd. And we as a Muslim should convey the real meaning of jihad to others. And I bet کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاد کا مطلب کسی غلط چیز کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تو آپ اسے نفرت کریں گے یا اسے محبت کریں گے۔ جہاد مینز strive or struggle, and one of the means of striving can be fighting when it is necessary. Most of the critics of Islam use this verse as a backup for their propaganda, including Arun Shuri in his famous book World of Fatwa. He quotes Surah Tawbah chapter number 9 verse number 5, that wherever you find a kafir, inverted commas Hindu, kill them. اب جب آپ قرآن کھولیں گے تو اس میں 100% یہی لکھا ہے، لیکن اس کے آس پاس بھی بہت کچھ لکھا ہے جو آپ کو یہ کریٹکس عام عوام کو وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہاں پر ان کا چورن ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ چیپٹر 9 ورس نمبر 5، اس کی 5ویں آیت پر جمپ کرنے سے پہلے
آیت نمبر 1 سے 4 میں ایک تمہید دی گئی ہے، اس کا پراپر کنٹیکسٹ ہے اس ورس کا۔ اس میں یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا تو مشرکین مکہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا، تو اس میں اللہ کی طرف سے انہیں 4 مہینے تک یہ وارننگ دی گئی کہ یا تو اپنے معاہدے پر واپس آ جائیں یا پھر جنگ ہوگی۔ اب اگر یہ کریٹکس یہ چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں مسلمان جا کر دشمن سے اہلاً و سہلاً کہیں کہ ہم تو بڑے گاندھی جی ہیں، ہم لڑائی وڑائی نہیں کریں گے، ہم آپ کو گلے لگائیں گے، تو ایسا تو کرنے سے رہے ہم لوگ۔ اب یہ آیت میدان جنگ کے لیے نازل ہوئی، ایکسکلوسیولی فار بیٹل فیلڈ۔ اب اگر میدان جنگ میں آپ ہیں اور کمانڈر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جہاں بھی دشمن دیکھو اس کو مار دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہی از ویری کریجس، یا آپ اس کو کہیں گے یو آر این ایکسٹریمسٹ؟ سورہ توبہ کی ورس نمبر 5 کوٹ کرنے کے بعد یہ کریٹکس ڈائریکٹ جمپ کر جاتے ہیں ورس نمبر 7 پر۔ ورس نمبر 6 کہاں گئی؟ یہ آیت اس لیے کوٹ نہیں کرتے کیونکہ اس آیت کے اندر ان کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 says کہ if they want to seek asylum, don't just give them asylum but escort them to the place of security۔ یعنی کہ اب آپ دنیا میں زیادہ سے زیادہ رحم دل دشمن بھی دیکھ لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جان معاف کر دے گا، یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو ایک سیکیور جگہ پر بھی لے کر جائے۔ یہ صرف اور صرف آپ کو اسلام میں ملتا ہے۔ بھگوت گیتا، مہابھارت، بائبل اینڈ آل دی میجر ریلیجیس اسکرپچرز have many verses that encourage fighting for the righteous cause, and it is a natural thing. So jihad is jihad and terrorism is terrorism and jihad is not terrorism۔ اسپین کو فتح کرنے میں جوز کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو وہاں کے راستے دکھائے تھے۔ انہوں نے اس لیے راستے دکھائے کیونکہ وہاں پر اس وقت پورے ویسٹ کے اندر جوز کی بہت زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور سب سے خراب ترین صورتحال، سب سے زیادہ پرسیکیوشن اس وقت اسپین میں ہو رہی تھی۔ تو جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا تو وہاں کے حکمرانوں نے جوز کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا۔ تو اس سے مجھے یاد آیا کہ 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، جس کو 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں، 6 دن وہ چلی۔ تو اس کے بعد جب ڈیوڈ بن گوریان وہاں کے پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم غالباً اسرائیل کے، وہ فرانس میں ایک خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے خطاب کے اندر کہا کہ وی انجوائڈ آور گولڈن پیریڈ آف ڈایاسپورا ان دا اسپین۔ سورہ المائدہ چیپٹر 5 ورس 32۔ If you kill one innocent human being, either Muslim or non-Muslim, it is as though you have killed the whole of humanity. And if you save one human life, it is as though you have saved the whole humanity۔ یہ صرف اور صرف آپ کو قرآن میں ملے گا اور کہیں نہیں۔ سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 40۔ Forgiveness is better than retaliation۔ اس طرح کی کئی ایک آیات آپ کو مل جائیں گی، کئی ایک احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا ہمسایہ خالی پیٹ سو رہا ہے۔ ہمسایہ میں آپ کو پتہ ہے کون لوگ شامل ہیں؟ آس پاس کے ارد گرد کے 40 گھرانے آپ کے شامل ہیں، اور یہاں پر اس حدیث میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ہمسایہ مسلمان ہو، یعنی کہ اس میں کوئی کرسچن بھی ہو سکتا ہے، کوئی جیو بھی ہو سکتا ہے، ہمسایہ کا لفظ ایز اے ہول استعمال کیا گیا۔ تو اسی طرح میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام گلوبل پیس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ ریسنٹ ایپیسوڈز آف ٹیررزم ان فرانس۔ In France, Islamophobia was sponsored at the state level. Charlie Hebdo published caricatures of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مسلم کنٹری کے اندر، کسی مسلم گورنمنٹ کے انڈر، کسی مسلم گورنمنٹ کی اسپانسرشپ کے اندر جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کے کارٹون بنائے گئے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مسلم گورنمنٹ کے اندر کبھی بھی ان دا ہسٹری کسی بھی مسلم گورنمنٹ کے اندر کنگ ڈیوڈ پیس بی اپون ہم کے کیریکیچرز بنائے گئے ہوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے لیے they were among the mightiest messengers of Allah Almighty۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ اب میری توپوں کا رخ دوسرے ٹائپ کے لوگوں کی طرف ہے۔ اب میری توپوں کا رخ ان پروپیگنڈا مشین کی طرف ہے جو جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، آپ الجزیرہ کی ڈاکومنٹری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام صرف نیشنل لیول پر نہیں ہو رہا، بلکہ لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز آف USA are also promoting Islamophobia۔ There are more than 1,000 organizations that are promoting Islamophobia in only USA۔ And the most shocking thing is that
80% of these organizations are backed by Jewish lobby for Israel and USA. मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये कोई हवाई बातें नहीं है। मैं आपको वीडियो का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। अब बारी है उन प्रोपेगेंडा मशीन से सवाल करने का। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं कि एज ए दाई, एज ए प्रीचर, यू शुड नो हाउ टू टर्न द टेबल ओवर। एक प्रोपेगेंडा मशीन को आप चाहे जितनी मर्जी है कुरान की आयत सुना दें, ही विल कॉल यू अ टेररिस्ट। तो ऐसे लोगों के सवालों का जवाब में नहीं बल्कि एक नए सवाल में होता है जो अब मैं उनसे करने जा रहा हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ USA, was considered as a terrorist number 1 by the British government. He was a Christian. George Washington, most probably the first president of USA, was also considered as terrorist by the British government because they were threat to the colonialism of British. Both of them were Christians. Should we call it a Christian terrorism? The great USA dropped nukes on Japan, evaporizing many innocent civilians. Should we call it a Christian terrorism? People who killed most human beings. Number 1 is Hitler. He killed 6 million Jews. Should we call it a Christian terrorism? David Ben Gurion and Ariel Sharon killed many innocent civilians, many innocent Arabs, many innocent British. Should we call it a Jewish terrorism? Joseph Stalin, 14.5 million people were starved to death. Mao Zedong, 14 to 20 million people were killed. Both of them were non-Muslims. The great Grand Mussolini killed 4 lakh people. Should we call it a Christian terrorism? The bloody Modi killed thousands of Muslims in Gujarat and now many more in Kashmir. Should we call it a Hindu terrorism? According to a research, 80% of the terrorist victims are Muslims. ISIS को देख लें, दाइश को देख लें, वही दाइश ISIS एक ही चीज़ है। ये किन लोगों को मार रही है? मुसलमानों को मार रही है। TTP किन लोगों को मार रही है? मुसलमानों को मार रही है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप माने ना माने, हम सबका खुदा एक है। उसी एक अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो ज्यूज़ हैं। तो यही चीज़ कुरान में भी है कि इस्लाम ने आलमी भाईचारे को फ़रोग़ दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब एक ही अल्लाह ताला ने आपको भी बनाया है, हमें भी बनाया है, तो वो हमारे दरमियान, मखलूक के दरमियान लड़ाई क्यों चाहेगा? आप खुद ज़रा सोचें कि देयर आर मोर देन 1.6 बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। अगर हम टेररिस्ट होते तो आप में से एक भी इंसान इस वक्त ज़िंदा ना होता। इसलिए तमाम नॉन मुस्लिम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इन प्रोपेगेंडा मशीन के हाथ ना लगें। Terrorism is not a monopoly of any religion. We have Muslim terrorists, we have Christian terrorists, we have Jewish terrorists, we have Hindu terrorists as well. अगर आप इन प्रोपेगेंडा मशीन्स के हाथ लगेंगे तो डर है कि इस्लामोफोबिया की तरह क्रिश्चियन फोबिया, जूडोफोबिया और हिंदोफोबिया भी फैल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें मीडिया में आगे जाना चाहिए। समझ नहीं आ रही? बहुत मुश्किल है भाई, समझाना बहुत मुश्किल है। चलें 2 मिनट के लिए आपको एक टास्क देता हूँ। आपने वीडियो पास करके वो इमेजिन करना होगा, उस करैक्टर को इमेजिन करना होगा जो मैं अभी आपको बताऊँगा। फिर आपने वीडियो चला के बताना है मुझे। सो लेट्स इमेजिन अ टेररिस्ट, हाउ ए टेररिस्ट लुक्स लाइक। वीडियो पास कर ली। आई बेट कि 90%, मोर देन 90% ऑफ यू इमेजिन ए टेररिस्ट कि शलवार कमीज़ पहनी होगी, शलवार टखनों से ऊपर होगी, मूछें कटी होंगी, दाढ़ी इतनी बड़ी होगी, सर पर टोपी होगी, गले पर पट्टा होगा, ज़ोर से बोलेगा अल्लाहु अकबर, राइफ़ल पकड़ी होगी और नारा लगाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब 2 मिनट के लिए सोचें, ऐसा क्यों हुआ? दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, because of media, because of Hollywood and because of media of your own country. Our cultural clothes are made a symbol of terrorism. आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख लें, बॉलीवुड की पिक्चर्स देख लें, हमारे अपने लॉलीवुड की मूवीज़ देख लें। वार मूवी में नहीं देखा आपने? हमारे नेशनल सॉन्ग्स देख लें। इन सब में
تمام لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ایک ٹیرورسٹ کس طرح دکھایا جاتا ہے، اور وہ ٹیرورسٹ ایک مسلمان کی طرح دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ارطغرل اور کلس عثمان بنا کر اپنا صحیح امیج دنیا کو بتانے کا جو خیال اب آیا ہے، وہ پہلے آتا تو بہت اچھا تھا، پر خیر دیر آید درست آید۔ یہاں پہ آپ کو میڈیا کی آنرشپ کے بینیفٹس کے لیے نا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ نا میں نے سریکی میں لکھا کہ آئی لو ہٹلر، تو تھوڑی دیر بعد ہی ود ان اے فیو منٹس رپورٹ آ گئی میرے پیج پہ کہ یور اکاؤنٹ ہیز بن بلاکڈ، کیونکہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ ہمارے کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کئی دفعہ ایسے کمنٹس کو رپورٹ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا ہم اسلام کی شان میں نازیبا الفاظ جس میں کہے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کیا میسیج آتا ہے؟ دس کمنٹ سوری، بلکہ نہ اس طرح آتا ہے، سوری سر دس کمنٹ ڈز ناٹ گو اگینسٹ آور کمیونٹی اسٹینڈرڈ۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ہارمفل ہو، آپ کو تکلیف دے رہا ہو، پر ہماری کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ نہیں جاتا۔ سوچنے کی بات ہے، دی ہائپوکرائٹ کمیونٹی اینڈ دیئر کمیونٹی اسٹینڈرڈس۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اپنی فیس بک، یوٹیوب اور انسٹا جیسے پروڈکٹس لانچ ہونے چاہیے۔ آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا کی بات نہیں ہو رہی۔ ریممبر، پاسٹ گلوری ڈز ناٹ میک دا فیوچر اسٹوری۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 900 سے زائد نوبل پرائز ون ہو چکے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وی آر 1.6 بلین کنٹریبیوٹنگ 25% آف دا ورلڈ پاپولیشن۔ کیا آپ کو پتہ ہے ان 900 نوبل پرائز میں سے ہم نے کتنے لیے؟ صرف اور صرف 12۔ ون مور شاکنگ نیوز، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کنسٹیٹیوٹ 0.23% آف دا ورلڈز پاپولیشن، اور آپ کو پتہ ہے اس نے کتنے نوبل پرائز ون کیا؟ دیر آر مور دین 200 جوش نوبل پرائز ونرز۔ اچھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وی ہیو گیون نتھنگ ٹو دس ورلڈ۔ آپ کو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا آپ کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، آپ کی پروڈکٹس کے بغیر یہ دنیا ادھوری لگے، آپ اس دنیا کی رگوں میں دوڑتے ہوں۔ میک دس ورلڈ یور ایڈکٹ ان اے پازیٹیو سینس۔ آپ ایسے پروڈکٹس بنائیں جس میں ایک ہی کمیونٹی اسٹینڈرڈ ہو، جس میں کرسچن کے لیے بھی وہی کمیونٹی اسٹینڈرڈ ہو جو ایک جوز کے لیے ہے، جس میں ایک ہندو کے لیے بھی وہی کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہوں جو ایک چائنیز کے لیے ہیں، جس میں ایک بدھسٹ کے لیے بھی وہی کمیونٹی اسٹینڈرڈ ہوں جو ایک مسلمان کے لیے ہیں۔ آپ کی پروڈکٹس کا بیس جسٹس ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے اتحاد کی، وہ ہے اتفاق کی۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور سیلف میڈ کفر کے فتوے لگانا بند کریں۔ آپ کو پتہ ہے بلاسفیمی کو ٹیکل کرنے میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ وہ یہی نا اتفاقی ہے، کیونکہ جو ہیٹ پریچرز ہیں، جو اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں، دے ہیو این آرگنائز رسپانس۔ اور جب کہ آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہاں پہ جلسہ کر دیا، کبھی وہاں پہ ایمینول میکرون کی تصویر پاؤں کے نیچے لگا دی۔ یو ڈز ناٹ ہیو این آرگنائز رسپانس۔ اسی وجہ سے آپ کی بات پوری دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ چاہے 2 بلین ہوں پر الگ الگ ہوں، آپ کی کوئی اوقات نہیں۔ آپ 313 ہوں پر ایک ہوں، یہ اس سے بہتر ہے۔ جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دنیا بائی پولر تھی، کچھ مسلمان ممالک رشیا کی گود میں تھے تو کچھ USA کی گود میں، پھر دنیا یونی پولر ہو گئی، سب مسلمان ممالک USA کی گود میں ہیں۔ اگر آپ ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں، ایک مضبوط اتحاد بنانا چاہتے ہیں، تو پول تو ایک ہی ہونا چاہیے، پر وہ پول کوئی اور ہونا چاہیے جو جسٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہو، جو آپریشن کے خلاف کھڑا ہوتا ہو، جو ظالم کے لیے خوف کی علامت ہو، اور وہ پول آپ کا پول ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے ہوں؟ تو دوستو، آئی ایم ڈاکٹر شانور۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہر گروپ کے اندر شیئر کریں، اسٹیٹس پر لگائیں، دنیا کو بتائیں کہ وی آر ناٹ ٹیررسٹ، وی آر اے پیسفل پرسن۔ پھر اس کے علاوہ ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، آئدر کرسچن، جوز، جتنے بھی ہندو ریلیجن سے بلانگ کرنے والے یا مسلمز ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ سب آپس میں ایک ساتھ آئیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ گلوبل پیس کو ہی پروموٹ کرتا ہے۔
ویڈیو کا بیسک مقصد یہی تھا کہ تمام ریلیجیس کمیونٹیز کو ایک ساتھ لایا جائے اور پروپیگنڈا مشینز جو ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے. تو میں نے اس میں کچھ سجیشن دی اسلاموفوبیا کو کس طرح کمبیٹ کرنا چاہیے. تو آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے لڑنے کے لیے ہمیں انڈیویجول طور پر کیا کرنا چاہیے. باقی سپورٹ کرتے رہیں, ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.